بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح مٹی سے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے کیوں نکالا؟ حضرت حوا علیہ السلام کس انداز میں پیدا ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ تمام خصوصی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کے درمیان قاضی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلے کرے۔ وہ 1000 سال تک عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا رہا۔ اسی دوران اس کے دل میں غرور اور بڑائی داخل ہو گئی۔ اس نے تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے درمیان اختلاف، دشمنی اور بغض پیدا کر دیا جن کے درمیان وہ قاضی مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ آپس میں 2000 سال تک جنگ و جدال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے گھوڑے خون میں لت پت ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سرکش جنات پر آگ نازل کی جس نے انہیں جلا کر تباہ کر دیا۔ جب ابلیس نے اس عذاب کو دیکھا جو اس قوم پر نازل ہوا تو وہ آسمان کی طرف چڑھ گیا اور فرشتوں کے پاس رہنے لگا۔ وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت اور ریاضت کی جو اس کی مخلوقات میں کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل عبادت میں ترقی کرتا رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے چونکہ جنات کے فساد، خوریزی اور لڑائیوں کو دیکھا تھا، اس لیے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ پھر فرشتوں نے کہا، اے اللہ، کیا ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنے اور آپ کو پاک قرار دینے کے لیے موجود ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ پس جبرائیل امین لوٹ آئے اور زمین سے کچھ نہیں لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس آ کر وہی عرض کیا جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کے بعد ملک الموت کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی لیکن انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ یہ مٹی ایک ہی جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے لال، سفید اور سیاہ رنگ کی لی گئی۔ اسی بنیاد پر بنی آدم مختلف صفات اور مزاج پر پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ملک الموت وہ مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ نئی سدار مٹی بن گئی، یعنی ایسی مٹی جس کا کچھ حصہ کچھ سے چپک جاتا تھا۔ پھر اسے اسی حال پر چھوڑ دیا گیا تو وہ متغیر ہو گئی اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر کے حصے سے پیدا فرمایا جسے ادیم کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ وہ زمین کے اوپری حصے ادیم سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام زمین سے لی گئی تھی۔ اسی وجہ سے بنی آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لال رنگ کے ہیں، کچھ سیاہ رنگ کے، کچھ سفید رنگ کے اور کچھ درمیانہ رنگ کے۔ اسی طرح کچھ خوش اخلاق کا ہے اور کچھ بد اخلاق، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ پھر اسی مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی رکھا۔ ابلیس اس پتلے کے پاس آتا اور اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا جس سے اس میں آواز پیدا ہوتی اور وہ بجنے لگتا۔ پھر ابلیس اس کے منہ میں داخل ہوا اور پشت کے راستے سے باہر نکلا اور کہنے لگا، اس آواز اور اس مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم
عدولی کروں گا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو گھبراتے اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوئی۔ ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اسے ٹھوکر مارتا، جس سے اس میں آواز پیدا ہوتی، بالکل ویسی آواز جیسی ٹھیکروں کی ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم اسے سجدہ کرنا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی۔ جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب ناف تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا، وہ نہایت خوبصورت معلوم ہوا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس پر قادر نہ ہو سکے۔ جب روح پورے جسم میں پہنچ گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور یہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر فرشتے جو اس موقع پر موجود تھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اپنے دل میں موجود غرور و تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں اور خلقت میں کے اعتبار سے طاقتور ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اور آگ مٹی سے قوی تر ہوتی ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور اس طرح کی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خوبی سے محروم کر دیا، ہر بھلائی سے مایوس کر دیا، دھتکار دیا اور شیطان بنا دیا۔ یہ اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ہوا۔ سرکشی اور تکبر کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا، اور یہ وہی اسماء ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء کو پہچانتے ہیں اور ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان، جانور، زمین، سمندر اور اسی طرح کی دوسری چیزیں، چاہے وہ انسانوں سے تعلق رکھتی ہوں یا ان کے علاوہ۔ جب ملائکہ کے سامنے ابلیس کا تکبر اور حکم کی خلاف ورزی ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا گیا تو وہ تنہائی محسوس کرنے لگے۔ ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انسیت اور سکون حاصل کرتے۔ پس ایک رات جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جسے اللہ تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ اس نے کہا کہ تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کرو۔ جب ملائکہ کو خبر ہوئی تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حوا۔ پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ وہ زندہ آدم سے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا آپس میں نکاح کروایا اور فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب فراخی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں اس کی آزادی دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہے جائے اور جو چاہے جنت کے پھلوں میں سے کھائے، سوائے ایک درخت کے پھل کے جس سے انہیں آزمایا گیا تھا، اور یہ آزمائش کا حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کے پھل کو ان کی نگاہوں میں اور نفع مند بنا کر پیش کیا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم کھا لو تو تمہیں لازوال بادشاہت حاصل ہو جائے گی؟ کیا پھر ایسی زندگی نصیب ہو جس میں کبھی موت نہ آئے؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، مگر وہ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ آدم اور حوا کے جسم کے وہ حصے جو لباس کی بدولت چھپے ہوئے تھے ظاہر ہو جائے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات کو رد کر دیا، مگر حضرت حوا علیہ السلام اس کے دھوکے میں آ گئی اور آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، میں نے یہ پھل کھایا ہے اور مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا، آپ بھی کھا لیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور جو ہی انہوں نے کھایا دونوں کے سطر ظاہر ہو گئے، کھل گئے، اور وہ فوراً جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے
اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں ثواب کی نیت سے۔